سے گاؤں میں ایک سادہ سا انسان رہتا تھا جس کا نام گھمن تھا۔ گھمن ایک دیہاتی سا انسان تھا، سادہ کپڑے پہنتا تھا، محنتی تھا، مگر قدرت سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، ارے یار کاش مجھے فطرت کے قریب رہنے کا موقع مل جائے، درختوں اور جانوروں کے ساتھ رہ کے میں اپنا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ سارا بوری بستر سمیٹوں اور کسی جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤں اور پھر ساری زندگی وہیں پہ رہوں۔ صبح سویرے گھمن نے اپنا تھیلا اٹھایا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھمن سارا دن چلتا رہا، پھر ایک بہت بڑا جنگل اس کے سامنے آیا۔ جنگل کو دیکھ کر گھمن حیران ہو گیا۔ جنگل ہرا بھرا اور خاموش تھا، پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ اور ٹھنڈی ہوا۔ گھمن کا دل خوش ہو گیا۔ اوہ اتنا بڑا جنگل، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا جنگل نہیں دیکھا تھا۔ چلو اللہ کا نام لے کے جنگل میں چلتے ہیں اور جنگل کے اندر کوئی اچھی سی جگہ ڈھونڈ کے وہاں رہنے کا بندوبست کرتا ہوں، آگے اللہ میری مدد کرے گا۔ چلتے چلتے گھمن کو ایک چھوٹی سی صاف سی جگہ دکھائی دیتی۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ باہر سے دیکھنے میں وہ جھونپڑی ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی تھی۔ گھمن نے دیکھا تو خوش ہوا، لگتا ہے اللہ نے میرے رہنے کا بندوبست پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے، اب بس اس کی حفاظتی دیواریں بناؤں گا اور اس کو صاف ستھرا کر کے یہیں پہ رہوں گا۔ جھونپڑی کے پاس ایک بڑا سا درخت تھا اور درخت کے اوپر ایک طوطا اور ایک پیلیکن بھی رہتے تھے جو اوپر سے گھمن کو دیکھ رہے تھے۔ پاس بیٹھے پیلیکن نے دیکھا کہ ایک انسان ہے تو اس نے چونچ ہلا کر طوطے کو بولا، ارے طوطے بھائی، یہ دیکھو ایک انسان یہاں کیا کرنے آیا ہے، کیا یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ طوطے نے دیکھا تو بولا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گھروں پر قبضہ کرنے آیا ہو، تھوڑی دیر اس کو دیکھتے ہیں، اگر خطرہ محسوس ہوا تو باقی جانوروں کو اکٹھا کریں گے اور اس کو مل بیٹھ کر یہاں سے بھگا دیں گے۔ پیلیکن اور طوطا گھمن پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ گھمن جھونپڑی کے پاس گیا، اس کو صاف کیا، جھاڑیوں کو کاٹا، جھونپڑی کے ساتھ چھوٹی موٹی لکڑی کی دیواریں بھی بنائی اور اس کو اندر سے بھی صاف کیا۔ اس نے اپنا تھیلا جھونپڑی کے اندر ایک کونے میں رکھا اور پھر آرام سے بیٹھ کر سوچنے لگا، اب مجھے جنگل میں ہی رہنا ہے تو یہاں پر کھانے کے لیے بھی کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ جنگل میں مجھے کسی نے پکا کے تو دینا نہیں ہے۔ آس پاس جگہ بڑی اچھی ہے تو یہاں سوچ رہا ہوں کہ سبزیوں کی کھیتی کر لوں، سبزیوں سے میرا گزارا ہو جائے گا اور پاس ہی دریا بھی ہوگا جہاں سے مچھلی بھی پکڑ لیا کریں گے، وہ زندگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، جنگل کو صاف رکھتا، پانی کے راستے کو کھولتا اور کسی جانور کو تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ سب جانوروں سے کہتا، یہ جنگل ہم سب کا گھر ہے، یہ ہم کو پالتا ہے اور اس کی حفاظت اور صفائی ستھرائی اور ہمارا فرض ہے۔ طوطا اور پیلیکن یہ دیکھ کر بڑے حیران تھے، ارے یار یہ تو لگتا نہیں کہ جنگل کو نقصان پہنچائے گا، آدمی بھلا لگ رہا ہے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہو، چلو کسی دن اس سے ملاقات کریں گے۔ گھمن نے پاس ہی چھوٹی سی زمین پر ایک سبزیوں کا چھوٹا سا کھیت بنایا اور وہاں سبزیاں اگانی شروع کی، بیج لگائے اور پانی دیا اور محنت کی۔ کچھ ہی دنوں میں کھیت ہرا بھرا ہو گیا۔ گھمن کی سبزیوں سے سبھی جانوروں اور پرندوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ طوطا اور پیلیکن بھی خوش تھے کہ یہ انسان ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ اب تو جنگل میں منگل کا سا سما تھا۔ وہ جھونپڑی جو سالوں سے ویران پڑی تھی، گھمن نے اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ بھی جانوروں کو فائدہ ہونے لگا، پرندوں کو دانے، جانوروں کو چارہ اور خرگوشوں کو سبزیاں ملنے لگی۔ پیلیکن نے کہا، ارے یار یہ انسان تو ہمارا دوست ہے، اور طوطا خوشی سے بولا، او یار اس کا نام سب کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا انسان ہے۔ اب وہ جنگل پہلے سے زیادہ خوشحال نظر آنے لگتا۔ گھمن کے جنگل میں آنے سے سبھی جانوروں کو بہت سہولت ہونے لگی۔
ایک دن گھمن اپنے صحن میں بیٹھا تھا کہ طوطا اڑتا ہوا نیچے آیا اور آ کر گھمن کے پاس بیٹھ کر بولا، گھمن میاں، تم بڑے اچھے انسان ہو۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ تم ہمارے لیے خطرہ ہو، لیکن جب تمہاری دلچسپی جنگل کو صاف ستھرا رکھنے میں دیکھی تو ہم سمجھ گئے۔ پیلیکن بھی اڑتا اڑتا اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، ارے واہ گھمن میاں، آپ نے تو جنگل میں منگل کر دیا ہے۔ آپ تو سچ میں بڑے اچھے انسان ہیں۔ طوطے اور پیلیکن کی بات سن کر گھمن مسکرا دیا، ارے یار تم دونوں بھی میرے بڑے چنگے جنگلی دوست ہو۔ اب مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے تمہارے ساتھ دوستی کر کے۔ میاں ہر روز گھمن کے گھر آ کر کہانیاں سناتے، پیلیکن آس پاس کی اور پانی کی خبر لاتا اور گھمن میاں سب کی مدد کرتے۔ جنگل میں ہر طرف خوشیاں پھیل گئی تھی۔ گھمن جنگل میں آ کر بہت خوش تھا۔ طوطا اور پیلیکن گھمن کے بڑے اچھے دوست تھے اور باقی سب جانور بھی گھمن کو بڑا پسند کرتے تھے۔ سال ایسا ہوا کہ بارش بہت ہی کم ہوئی۔ سبھی جانور پریشان ہو گئے کہ بارش کم ہونے سے خوراک میں کمی آنے لگی ہے۔ جب گھمن نے سب جانوروں کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا کہ بارش کم ہونے کی وجہ سے خوراک میں کمی ہو رہی ہے۔ گھمن نے کہا، او یار میرے پاس جو بھی ہے تم سب کے لیے ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی نہیں تو کل بارش ہو جائے گی، لیکن وہ ہوگی ضرور۔ گھمن نے سب اناج بانٹ دیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ یہ دیکھ کر سب جانوروں کا دل بھر آیا۔ پھر کیا تھا، سب کو صبر کا پھل ملا اور بارش آ گئی۔ بارش برسنے سے مرجھائے ہوئے درخت اور پودے خوشحال ہو گئے۔ گھمن کی فصل بھی اچھی ہو گئی۔ جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ سب نے مل کر جنگل میں خوب جشن منایا، اچھل کود کی۔ اور دیکھا دوستو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ اللہ نے ہماری سن لی اور ہمارا اناج پہلے سے 2 گنا زیادہ ہو گیا۔ اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو سب گھمن کو کہتے تھے کہ یہ ہے ہمارا محافظ۔ طوطا سب کو آواز دے کر کہتا تھا کہ جنگل کی حفاظت کرو جیسے گھمن کرتا ہے۔ گھمن نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو فطرت کو اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ سب کچھ کتنا آسان لگ رہا تھا، مگر اتنا آسان تھا نہیں۔ پہلے اس جنگل میں ایک بہت ہی خطرناک دھاری دار ٹائیگر بھی رہا کرتا تھا۔ سب جانور اس کی شرارتوں سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب کو ڈرا کر رکھنا چاہتا تھا۔ پھر سب نے مل کر اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور وہ یہ بات دل میں لیے وہاں سے نکل پڑا۔ اب بہت سالوں بعد وہ سب دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں منگل کا سما ہے اور ان سب جانوروں کے بیچ میں ایک انسان کیا کر رہا ہے۔ مجھے یہاں سے نکال کر یہ اتنا خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں ان کی خوشیوں کو برباد کر دوں گا۔ تو پیارے دوستو، اس سے آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار۔